السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر امداد الحق آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے وائٹامن ڈی کے حوالے سے۔ وائٹامن ڈی جس کو سن شائن وائٹامن بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک منفرد وائٹامن ہے اس حوالے سے کہ یہ سورج کی روشنی کے ذریعے جلد میں بھی بنتا ہے اور غذا کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیلشیم اور فاسفیٹ کی میٹابولزم کو ریگولیٹ کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور امیون سسٹم سمیت بہت سارے کاموں میں معاونت کرتا ہے۔ سورسز یعنی وائٹامن ڈی کے وہ کون سے سورسز ہیں جہاں پر ہم وائٹامن ڈی حاصل کر پاتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اور سب سے اہم سورس یا ذریعہ وہ سورج کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی کے سامنے بدن کو ایکسپوز کرنا اور اسی ذریعے سے جلد میں وائٹامن ڈی کا بننا، یہ سب سے اہم سورس ہے۔ اس کے علاوہ فیٹی فش ہیں یا کارڈ فش آئل لیور ہیں اور یا جانوروں کے لیور میں اس میں وائٹامن ڈی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایگ یاک یعنی انڈے میں بھی وائٹامن ڈی موجود ہے۔ تو چونکہ بہت کم غذاؤں میں وائٹامن ڈی مل پاتا ہے یا پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے سورج کی روشنی کے ذریعے وائٹامن ڈی کا حصول سب سے آسان اور سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انفینٹس یا بچوں میں یا معذور لوگوں میں یا اولڈ ایج میں جو 70 سال سے اوپر کے لوگ ہوں، ان میں بھی سورج کے ذریعے وائٹامن ڈی کا بننا اس حساب سے نہیں بنتا جو ایک ینگ انسان میں بنتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو سپلیمنٹ لینی پڑتی ہیں یا سپلیمنٹری وائٹامن ڈی لینی پڑتی ہیں۔ بہت ساری خوراکیں ہیں جس کو فورٹیفائڈ کیا گیا ہے وائٹامن ڈی کے ساتھ، تو اس طور پر ہم وائٹامن ڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ وائٹامن ڈی کا میٹابولزم اس کو یہ جگر اور گردوں میں وقوع پذیر ہوتا ہے، جہاں ہائیڈراکسیلیشن کے ذریعے وائٹامن ڈی کے ان ایکٹیو فارم کو ایکٹیو فارم میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ وائٹامن ڈی کا رول ہمارے بدن میں کیا ہے، یہ بہت اہم امپورٹنٹ موضوع ہے۔ تو اس میں بیسیکلی کیلشیم اور فاسفیٹ کے توازن کو برقرار رکھنا، اس کے علاوہ آنتوں سے یا انٹسٹین سے کیلشیم کے جذب کو تیز کرنا، کیلشیم اور فاسفیٹ کو جذب کیا جاتا ہے تو اس جذب کو تیز کرتا ہے، اور گردوں سے کیلشیم اور فاسفیٹ کے دوبارہ جذب کو تقویت دینا، یہ بھی وائٹامن ڈی کا رول ہے۔ اس کے علاوہ ایک وائٹامن ڈی کی کمی دو ایسی خصوصاً دو جو مین بیماریاں ہیں جو وائٹامن ڈی کے کمی کی وجہ سے یا ڈیفینسی کی وجہ سے سامنے آتی ہیں، وہ ہے بچوں میں ریکٹس کا پیدا ہونا اور بڑوں میں آسٹیو ملیشیا کا پیدا ہونا۔ اس کے علاوہ امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے اور امیون رسپانس کو کم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وائٹامن ڈی عضلات کی صحت اور مضبوطی میں کردار ادا کرتا ہے، جو ضعیف عمر کے لوگوں میں خصوصاً ان کی گرنے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے کے سے بچاؤ میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیل گروتھ کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس سلسلے کے ذریعے بعض کینسر سے بھی بچاؤ کا سبب بنتا ہے۔ وائٹامن ڈی کی کمی ڈپریشن اور دوسرے نفسیاتی امراض کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی کارڈیوسکولر صحت میں بھی رول ادا کرتا ہے اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں معاون ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا حالات حاضرہ کی طرف۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر غلام فاروق صاحب، وہ بیسیکلی کارڈیالوجسٹ ہے، لیکن آج کل وہ وائٹامن ڈی کی obsession میں یا محبت میں بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں۔ اس لیے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا تھا تو اس کے لیے کچھ تھوڑی سی اسٹڈی کی اور کچھ سوالات ذہن میں تھے جو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے اگر کبھی ملاقات ہوئی تو ان سے آمنے سامنے رہنمائی حاصل کر لوں گا، لیکن یہاں پہ ان کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ وائٹامن ڈی ڈیفینسی ہی ہر بیماری کا سبب نہیں ہے، یا وائٹامن ڈی کی وجہ سے ڈیفینسی کی وجہ سے ہر بیماری سامنے نہیں آتی، حالانکہ اگرچہ بہت سارے ایسے حالات ہیں میڈیکل جہاں پر وائٹامن ڈی کا کوئی نہ کوئی رول
یا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن سول رسپانسبل نہیں ہوتا وائٹامن ڈی ان بیماریوں کا۔ ان بیماریوں میں سب سے پہلی جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں، یعنی وہ بیماریاں جو کسی اسپیسیفک جینز میں میوٹیشن کی وجہ سے سامنے آتی ہیں، مثلاً سسٹک فائبروسس ہیں، سیکل سیل انیمیا ہے، اور مسکولر ڈائسٹرافیز ہیں۔ یہ بیماریاں تمام جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں، اور یہ اسپیسیفک جینز میں میوٹیشن کی وجہ سے سامنے آتی ہیں۔ تو اب اس کو ہم کہاں پہ وائٹامن ڈی ڈیفینسی کے ساتھ کیسے لنک کریں اور کیسے ان کو فٹ کریں اس خانے میں کہ یہ بھی وائٹامن ڈی ڈیفینسی کی وجہ سے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو انفیکشیس ڈیزیزز ہیں وہ ان کی لسٹ نہیں ہے، بلکہ اس پہ تو کتابیں ہیں۔ سملرلی اس کا ایک جو تھوڑی سی کنفیوژن مجھے ہے کہ ایچ آئی وی یا ایڈز جو ہوتی ہے جو بیسیکلی ایمیون سسٹم کو اٹیک کرتا ہے اور بیماری کا سبب بن جاتا ہے، تو اس صورت میں وائٹامن ڈی کا کتنا رول ہے یہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا کہ ایچ آئی وی یا ایڈز کی جو بیماری ہے اس میں وائٹامن ڈی کا رول ہے کہ وہ وائٹامن ڈی ڈیفینسی کا اس میں کوئی رول ہے یا رسپانسبل ہے کہ یہ بیماریاں اور سیم ادر انفیکشیس ڈیزیزز۔ تو اس کے بعد ایک اور جو گروپ ہے وہ آٹو امیون ڈیزیزز کا ہے۔ اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ it occurs when the immune system mistakenly attack the healthy cells and tissues۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر وائٹامن ڈی ہمارے امیون سسٹم کو بہت زیادہ مضبوط بناتا ہے، تو وہ مضبوط آٹو امیون ہمارا امیون سسٹم جب ہمارے اپنی ٹیشوز کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا نقصان بھی زیادہ ہوگا، اور اس میں بہت ساری بیماریاں ہیں۔ میں صرف ایک دو ذکر کرتا ہوں، جیسے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، لیوپس ہیں، ملٹیپل اسکلیروسس ہیں، یہ اور سی آئی ڈی پی وغیرہ یہ بیماریاں۔ تو اس میں تو بیسیکلی امیون سسٹم ہی اٹیک کرتا ہے اپنی ہی جو ٹیشوز ہیں ان کو، تو وہاں پر وائٹامن ڈی لیولز اگر امیون سسٹم کو مضبوط بناتا ہے تو اٹیک اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وائٹامن ڈیفینسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ہیں جو کم از کم وائٹامن ڈی ڈیفینسی اس میں رول ہوگا، لیکن سول رسپانسبل وائٹامن ڈیفینسی نہیں ہے، وائٹامن ڈی ڈیفینسی نہیں ہے، بلکہ ملٹی فیکٹوریل اس کے وجوہات ہوتے ہیں۔ تو یہ اور اس کے علاوہ نیورولوجیکل ڈس آرڈرز جیسے پارکنسنز وغیرہ یا ایپیلیپسی، ان میں کم از کم مجھے جو تھوڑی سی محدود معلومات ہیں، وائٹامن ڈی ڈیفینسی کا کوئی لنک مجھے اس میں نظر نہیں آیا۔ تو اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ان سوالات کی جوابات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، اور تاکہ ہمیں بھی تھوڑی سی نالج ملے وائٹامن ڈی کے حوالے سے۔ تو یہ تھا آج کا موضوع وائٹامن ڈی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔